کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے جو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو، جس کی بھیک اللہ سے تم کئی بار مانگ چکے ہو۔ دعاؤں کے ذریعے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا، بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، تمہارا میرا سب کا مالک، کن کا مالک، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کبھی زندگی میں اگر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو، تمہارا انعام ہو، تمہارے صبر کا تحفہ ہو۔ منا لو اس کو، وہ جو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟ پریشان کیوں ہوتے ہو، روتے کیوں ہو لوگوں کے سامنے جب تمہیں اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے؟ تو پھر لوگوں کے آگے جھولیاں کیوں پھیلاتے ہو؟ مانگو اس سے، وہ دے گا، یہی اس کا کام ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، دینا اس کا کام ہے، کیونکہ اس کا کام عطا کرنا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ان کا ہے؟ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جو دیتا ہے وہ جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلدی ہی ہوں گے۔ جلدی ہی تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تمہارے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تم ہی گم ہو جاتے ہو، تم ہی بھٹک جاتے ہو، تم ہی دنیا کی آزمائشوں، تم ہی بھول جاتے ہو اس دینے والے کو جو تمہارے بن مانگے پر بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو اور جانتے ہو وہ رب تم سے ایک پکار دور ہے، اتنا بھی دور نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنا دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے مخاطب کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ کیا پتہ اگلے پل ہی اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو۔ کیا پتہ اس دیری میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو۔ کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔
کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو، کیا پتہ یہ پل آزمائش کا ہو، آخری پل ہو، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنے ہی والی ہو، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد جو ابھی جھیل رہے ہو، جس میں بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہو، اللہ کی مدد آنی ہو تو تم مایوس مت ہونا، دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ یاد رکھو مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی جوڑ جڑی ہے۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ پیاس سے گزار کر ہی اللہ حضرت حاجرہ کو زمزم کے چشمے تک لایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے مدد بھیجی تھی۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ درد کا ہونا ضروری ہے، درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوگی تو خوشی کا مزہ کیسے لوگے؟ اللہ کی رحمتوں کے معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیری میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو، دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچتے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہے۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کو نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے تاکہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہے، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے نا۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔